بسم اللہ الرحمن الرحیم 243, 44 اور 45 ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ پہلی قوموں کا بیان فرمایا کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، موت سے ڈر کر کے کہیں بھاگنے کی چھپنے کی کوشش کی، لیکن موت نے ان کو چھوڑا نہیں۔ مطلب یہ کہ موت بہرحال ہر انسان پر آنی ہے، موت سے بھاگنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہی موت اگر اللہ کی رضا کے لیے آ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کو آپ قرض حسنہ دے دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کر بھی دیں گے۔ رزق روزی کا مالک کشادہ کرنا، تنگ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے؟ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم مر جاؤ، موت کا فیصلہ کر دیا۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، مارنے کے بعد پھر زندہ کیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ زیادہ تر ناشکرے ہیں۔ اصل میں اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جہاد کا حکم فرمایا تو منافقوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ کیا جہاد، اپنے آپ کو موت میں ڈالنا، ابھی تو دنیا کے یہ کام ہے، بچے کی شادی نہیں کی ہے، گھر نہیں بنایا ہے، ابھی یہ باغات کو وہ زمین لی ہے اس کو آباد کرنا ہے، ابھی جاؤں اگر جہاد میں اتفاقاً مر پڑوں تو۔ اس طریقے سے منافق لوگ باتیں کر کے مسلمانوں کو سست کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ان کو پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک نبی تھا حضرت حزقیل علی نبینا وعلیہ السلام۔ ان کو اس زمانے میں حکم ہوا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو لوگ نکل نہیں رہے تھے، تو تقریباً 4000 کے لگ بھگ لوگ بھاگ گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں جا کر کے چھپے، اگر یہاں لڑائی ہوگی تو ہم تو پہاڑوں میں ہوں گے، بچ جائیں گے۔ تو وہاں جیسے پہنچے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی، مر گئے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں جیسے جانا ہوا، دیکھا ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، آپ نے جس بھی ناراضگی کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے ان کو مارا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو زندگی دے دے، پھر اپنے وقت پر جب ان کو موت دینی ہو بھلے دیں، لیکن ابھی ان کو میری درخواست پر زندہ کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو زندہ کیا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ موت حیات تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت بھاگنے کی وجہ سے، چھپنے کی وجہ سے موت سے آپ بچ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن لوگ بے خیال ہیں، ناشکرے ہیں، بے توجہ ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کی خاطر تھوڑی بہت کوئی سزا دے دیتے ہیں، یہ اس کے احسان کے لیے ہوتی ہے، اس کے اوپر بھلائی ہوتی ہے، لیکن انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کی کوئی شرارتوں کو دیکھ کر کے اس کو نظر انداز کر دے تو بھی یہ نہیں کہ باپ اس کی پکڑ نہیں کر سکتا، یا ایک دو تھپڑ لگا کر کے چھوڑ دے تو یہ بھی اس پر احسان ہے کہ اس کو اندازہ ہو کہ میرا کوئی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر احسان کرنے والا ہوں۔ ابھی ایسا بچہ اگر بدمعاشی کرے کہ باپ مجھے کیا کرے گا، وہ مجھے کیا کر سکتا ہے، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔
انسان اگر آدمی اپنی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے، ناشکرہ بن جائے، تو اللہ کا نقصان نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اس وجہ سے آپ موت کے سے بھاگنے کے لیے یہ چھپ جاؤ کہیں کہ میں لڑائی نہیں کروں گا، جہاد نہیں کروں گا، ایسا نہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زخم تھے، کوئی ایک بھی عضو زخموں سے بچا ہوا نہیں تھا، لیکن وفات اپنے بستر پر ہوئی ہے اور تینوں تلواروں میں نہیں ہوئی۔ تو موت کا تعلق تلوار سے نہیں ہوتا، موت کا تعلق گولی سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت گولی میں لکھی ہے تو موت گولی میں آئے گی، ورنہ کوئی ہزاروں گولیاں تمہیں لگانا چاہے، لگائے بھی صحیح، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے ہم حضرت حافظ حمداللہ صاحب دیکھو، وہ مستونگ والے، ابھی اسی کے لیے باقاعدہ بڑی پلاننگ کے ساتھ بم مارا گیا ہے، اور اتنا خطرناک بم تھا کہ کار تباہ ہو گئی ہے، لوہا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو دوسری گاڑیاں تھیں وہ ساری ٹوٹ گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ کچھ زخم تو ہوئے، لیکن آپ اندازہ کرو کہ لوہے کی کئی ساری گاڑیاں، یہ گاڑی دور والی گاڑیاں، وہ سارے چکنا چور ہو گئے، اور گوشت کتنا نرم ہے، اس کو اللہ نے بچایا۔ تو موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو موت آئے گی، نہیں تو نہیں۔ تو اس نیت سے، اس ارادے سے بھاگنا کہ لڑیں گے تو مریں گے، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ کفر پر جو رعب جہاد کی وجہ سے آتا ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی بڑھا کر کے، بہت ہی زیادہ دگنا چگنا کر کے اس کو واپس کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ تنگی کرتے ہیں یا کشادگی کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا تمہیں۔ پہلی آیت میں موت کا تذکرہ، دوسری میں جہاد کا تذکرہ، تیسری میں قرضے کا تذکرہ۔ منع موت سے بھاگتے ہو، جہاد سے بھاگتے ہو کہ موت سے بچ جائیں، بچ نہیں سکتے۔ جہاد کرو، اس میں برکت ہے، سکون کی زندگی آگے ملے گی۔ جہاد کرنے میں خرچہ آئے گا تو اللہ کے نام پر خرچہ کرو، قرضہ سمجھ ہی کرو لیکن کرو۔ قرضے کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ مجھے قرضہ دے دو۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے محلے کا کوئی عزت والا آدمی، سخی بھی ہو، مالدار بھی ہو، شریف بھی ہو، ہر طرح کی چیز ہو، وہ اگر آپ کو آ کر کے بولے یار 2000 روپے مجھے قرضہ تو دے دو، کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی ہوگا تو بھی سستی نہیں کرے گا، جلدی دے گا۔ یار کتنا شریف آدمی، عزت والا آدمی، یہ کبھی ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے، یہ تو خود مجھے دینے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ آج اس نے بولا ہے مجھے 1000 روپیہ دے دو، ابھی میں اس کو کیسے واپس کروں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے اسی انداز سے سمجھانے کے لیے فرمایا مجھے قرضہ دے دو۔ اللہ اکبر، مجھے قرضہ دے دو، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہیں جان دینے والا میں، تمہیں اعضاء دینے والا میں، تمہیں مال ملکیت جائیداد اولاد گھر دینے والا میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں۔ تو قرضہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرضے میں یقین ہوتا ہے کہ واپس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو واپس کروں گا، تھوڑا نہیں زیادہ کروں گا، زیادہ نہیں بہت زیادہ کروں گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے نام پر بچوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، بدلے کے اندر اتنا انعام ہوا، احسان ہوا کہ آسمان سے سونے کے سکے برسنے لگے۔ ٹڈیاں یہ جو ہوتی ہے ٹڈی دل، یہ باقاعدہ برسنے لگی، یہ ان کو جیسے اشارہ کرتا تو اس کے جھولی میں، اس کے دامن میں پڑتے جا رہے ہیں۔ یضاعف اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے۔
اور یہ بات بھی سمجھو واللہ یقبض و یبسط، تمہاری تنگی یا کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو آج کل پاکستان کے اندر تنگی آئی ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کا فیصلہ ہے۔ بھلے کسی کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے سزا دی ہے، لیکن ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ خود جب گندے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے سزائیں بھی آئیں گی، لیکن یہ رزق کا مالک، کشادگی کا مالک، دلی سکون کا مالک اللہ ہے۔ کسی کو تھوڑے پیسے میں زیادہ سکون دے دیا، اسی کی مرضی، بڑے پیسے میں سکون چھین لیا، اسی کی مرضی۔ سکون ہے اللہ کے ہاتھ میں، رزق ہے اللہ کے ہاتھ میں، اولاد ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہوگا، حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ زندگی میں نے دی تھی اللہ کے نام پر، خرچ کر کے جہاد میں لگا رہے تھے، نہیں، اللہ جانتے ہیں، حساب کتاب دینا ہوگا۔ پیسے دیے تھے، آپ نے میرے نام پر خرچہ کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، وہاں پوچھا جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر یہ کسی کو 2 سال کے لیے منسٹر بنا دیتے ہیں، پھر رگڑتے ہیں اسی کو، ISI والے بلاتے ہیں اور FIA والے بلاتے ہیں، ادھر سے کورٹ میں بلاتے ہیں، بھائی تو نے اتنے فنڈز لیے، بتاؤ کہاں خرچ کیے ہیں؟ سیدھا پورا ریکارڈ ہے، جائز خرچ کیے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ کورٹ میں پکڑو، جاؤ جیل کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں دیں تو اس کا پھر حساب بھی دینا ہے، پورا حساب دینا ہے۔ تم لکھو نہ لکھو، فرشتے لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے جائز خرچ کیا تھا تو جاؤ جنت میں، غلط خرچہ کیا تھا جا جہنم کے اندر ابھی جلتا رہا۔ الیہ ترجعون، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر پہنچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کو، دین کو، اپنی زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔